فلرٹ مہنگا پڑ گیا۔ از قلم مشل۔ میں ان دنوں امتحان کی تیاری میں مصروف تھی۔ میری عادت تھی گھومتے پھرتے پڑھنے کی۔ گھومتے گھماتے کبھی چھت پر پہنچ جاتی اور کبھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں۔ اس دن میں سیڑھیوں میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی مگن کتاب میں۔ مجھے لگا کسی نے شش کر کے مخاطب کیا ہے۔ میں جب دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میری سانس رک سی گئی۔ میں ڈر گئی۔ دائیں طرف دیوار تھی، کمر کی طرف اپنا ہی گھر تھا۔ بائیں جانب اور سامنے سے ہی کوئی تھا، مگر کوئی بھی تو نہیں تھا۔ میں وہم سمجھ کر واپس پڑھائی شروع کر دی۔ جیسے ہی میں دوبارہ سر نیچے کیا تو پھر سے شش آواز آئی۔ اب کی بار تو سانس حلق میں ہڈی کی صورت اٹکتی محسوس ہوئی۔ اب تو میں نے چاہا بھاگ جاؤں نیچے۔ ایک پل تو کتاب بند کرنے کو ہاتھ بڑھا ہی دیا تھا، مگر پھر سوچا کہ مجھے تو روز یہیں بیٹھ کر پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے میں سوچا میں کیوں ڈروں اپنے ہی گھر میں، اور دیکھوں تو ہے کون۔ محلے والے تو سب اچھے ہیں، یہ آج کیسے شکایت؟ لیکن پچھلی مرتبہ بغل والوں کے مہمان آئے ہوئے تھے، بہت لوفر تھے، کوئی مہمان ہی نہ ہو۔ چلو دیکھتے ہیں۔ میں نے پھر کتاب میں سر دیا، مگر اس بار آنکھیں نہیں کن اکھیوں سے دیکھتی رہی اوپر آواز کی سمت میں۔ لیجئے موصوف نظر آ گئے ہمیں۔ سامنے والے گھر والوں کا بیٹا شش کر کے فوراً نیچے ہو کر سیڑھیوں میں لیٹ جاتا تھا چھپنے کے لیے۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر سمال پاس کی اور سوچا اتنے حسن کو بھلا کیا منع کروں، بلکہ دل تو فلائنگ کنس بھیجنے کو چاہا، مگر جذبات پر قابو رکھا۔ دل میں کہا کیجئے کیجئے اور فلرٹ کیجئے۔ میں نیچے منہ کر کے مسکراتی رہی، وہ شش کر کے بلاتے رہے۔ دل میں سوچا اب جلد آئیں گے ہمارے ہی پاس، پھر کیجئے گا فلرٹ۔ لیجئے ٹھیک 4 دن کے بعد ہی آ گئے اپنی والدہ کے ساتھ۔ میں نے اتنی جلدی آنے کا نہیں سوچا تھا ویسے، لیکن چلیے آ گئے تو۔ کافی ڈرے ہوئے تھے موصوف، اور میں مسلسل مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی اور ان کے چہرے پر موجود شرم ڈر جیسے احساسات کو۔ جب ان کی امی نے کہا میرے بیٹے کو سکول داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس پری سکولنگ کے لیے ایڈمیشن کروانے کے لیے آئی ہوں، اور ہم نے جھٹ سے ہاں کے دی۔